الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار پڑھ لیا جائے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب عالی وقار، اس وقت ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے تنزل الرحمت عند ذکر اولیاء اللہ تعالی، یعنی اللہ کے دوستوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات محترم، مسجد کا یہ پاکیزہ ماحول اور ذکر شہدائے کربلا کی یہ مبارک محفل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر عقیدتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج کربلا شریف بھیجنا ہے۔ حضرات محترم، یہ محفل ہماری عقیدتوں کا ایک گلدستہ ہے، ہماری محبتوں کا ایک گلدستہ ہے، ہماری اور آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ یقیناً جو آج امام عالی مقام کے ذکر کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن امام کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے المرء مع من احب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا میں تم جس سے محبت کر رہے ہو حشر کے دن تم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یاد حسین کو قریب رگے جاں کیے ہوئے، یاد حسین کو قریب رگے جاں کیے ہوئے بیٹھا ہوں میں نجات کا سامان لیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا سامان لیے ہوئے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرات محترم، شہادت کیا ہے؟ شہادت کا لفظی معنی ہے گواہی دینا، اور یہ گواہی دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ زبان سے گواہی دینا یہ بھی ایک گواہی ہے، قلم سے لکھ کر گواہی دینا یہ بھی ایک گواہی ہے، اور اپنے سر کو قلم
گواہی ہے. یعنی ایک گواہی وہ ہے جو زبان سے بول کر دی جاتی ہے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی گواہی ہے. ایک گواہی وہ ہے کہ آپ اپنے قلم کی سیاہی سے کاغذ کے صفحے پر لکھ کر گواہی دیں، یہ بھی ایک بڑے درجے کی گواہی ہے. اور تیسری گواہی یہ ہے کہ شہید اپنا سر قلم کروا کر رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہو. ایک مؤذن مسجد کی مینار پر کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور مؤذن مسجد کے مینار پر گواہی دے رہا ہے، شہید بھی گواہی دیتا ہے لیکن قلم کی سیاہی سے نہیں، کاغذ کے صفحے پر نہیں. شہید جب گواہی دیتا ہے اپنے سر کو قلم کروا کر، جنگ کے میدان میں اپنے سر کو قلم کروا کر گواہی دیتا ہے. اور یہ گواہی قربانی کی انتہائی اعلیٰ منزل کی ہے. حضرات محترم، قربانی کے مختلف طریقے ہیں. اپنی اولاد کو قربان کر دینا، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنے اولاد کو قربان کر دینا، اور اپنی جان کو قلم کروا کر قربانی دینا. تو یہ جان کو جو قربانی کر کے، جو جان سر کو کٹا کر جو قربانی دے، اس کی عزت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنی عزتیں دیتا ہے. آپ سماعت کرتے جائیں کہ کسی ملک کا کوئی آدمی اگر اپنے ملک کے لیے جان دے دے، اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، تو پھر اس کو مرتے دم دفناتے وقت فوج اسے سیلوٹ کرتی ہے، اس کو قومی پرچم میں لپیٹ کر اس مرنے والے کو دفناتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مرنے والے کو جو کسی ملک کے لیے جان دیتا ہے تو اس کو دفناتے وقت قومی پرچم میں لپیٹ کر فوج اسے توپوں کی سلامی دیتا ہے، اس کے قبر پر پھول برساتا ہے. تو ذہن نے یہ سوال کر دیا کہ اے رب، کسی قوم، کسی ملک کے لیے اگر کوئی جان دیتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، تو قوم اس کو اپنے قومی پرچم میں لپیٹ کر فوجیوں کے ذریعے توپوں کی سلامی پیش کرتا ہے، قبر پر پھول چڑھاتا ہے. اے رب تعالیٰ، تیرے لیے اور تیرے راستے میں جو اپنا گردن کٹائے تو اسے کیا دیتا ہے؟ تو پھر قرآن نے جواب دیا کہ اے میرے بندے، تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ جو میری راہ میں جو میرے لیے گردن کٹائے میں اس کو کیا دیتا ہوں، تو سن، میں اس کو مرنے ہی نہیں دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں اسے مردہ نہ کہو، بلکہ ذہن پر پابندی لگا دی کہ مردہ بھی خیال نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہ کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہے، بلکہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، ان کے رب کی جانب سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. حضرات محترم، یہ واقعہ محرم الحرام کا، یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے تقریباً 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا. جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن حضرت امام علی مقام کی عمر شریف بعض محدثین کے مطابق 7 سال 7 مہینے اور 7 دن کی تھی. جب نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے 50 سال گزر گئے تو اس وقت حضرت امام علی مقام کی عمر شریف 57 یا 57.5 سال کی تھی، اور 61 ہجری میں یہ کربلا واقعہ رونما ہوا. سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر کسی کی زبان پر ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر کوئی کربلا کے واقعہ کو جانتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ، کربلا کا واقعہ تمام واقعات سے زیادہ مشہور ہو گئی، اس واقعہ کو سب سے زیادہ عروج ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چند وجوہات بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. حضرات محترم، دنیا میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے.
امام عالی مقام بھی شہید ہوئے، لیکن امام عالی مقام کی شہادت کے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، سب کے شہید ہونے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یہ شہید ہے، ان کا یہ مقام ہے، لیکن امام عالی مقام کی وہ شخصیت ہے، وہ واحد شہید ہے کہ جن کی شہادت سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہیں شہید ہونا ہے۔ حضرات محترم، دوسری وجہ یہ ہے جو کربلا کا واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، اور جو بھی شہید ہوئے تو ان کے بڑے بڑے بزرگ ہستیوں نے بھی ذکر کیا۔ کئی شہدائے کرام ایسے ہیں کہ جن کے کسی نہ کسی پہلو کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے، لیکن ہمارے امام عالی مقام کی وہ شخصیت ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کی تمام تر پہلوؤں کو دنیا نے تو بیان کیا ہی ہے، پہلے میرے آقا نے بیان کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، لیکن شہید ہونے کے لیے ان کے کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حافظ ہے لیکن عالم نہیں، ایک عالم ہے لیکن حافظ نہیں، ایک حافظ ہے اور عالم بھی ہے لیکن مفتی نہیں، ایک عالم ہے، ایک حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، ساتھ میں شیخ الحدیث بھی ہے اور دار القضاء کا قاضی بھی ہے۔ تو یہ جتنی خوبیاں، یہ جتنے عناصر ان کے اندر موجود ہوں گی، ان کی شخصیت اتنا ہی زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ تو ایک شہید جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو اس کا ایک عناصر یہ بھی ہے، ایک اس کا عنصر ایک یہ بھی ہے کہ ان پر پانی کو بند کر دیا جائے، دوسرا عنصر یہ ہے کہ سامنے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، تیسرا عنصر یہ ہے کہ وہ اجنبی ہو، اپنا وطن نہ ہونا چاہیے، تیسرا عنصر یہ ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، چوتھا عنصر یہ ہے کہ اس کے پاس روٹی نہ ہو، پانچواں عنصر یہ ہے کہ دوست یار سب چھوڑ دیے جائے، ساتواں عنصر یہ ہے کہ وہ صابر ہو، صبر کرے۔ تو یہ جتنی تمام چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے اگر کسی شہید میں پائی جاتی ہے تو وہ تنہا فقط شہادت امام حسین میں پائی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ جتنے بھی شہید ہوئے، شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لیکن جب واقعہ کربلا کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یزید لشکر جو بظاہر مسلمان تھا، ان میں داڑھی بھی تھی، کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، رکوع اور قیام بھی تھا، تلاوت بھی تھا، سجدہ بھی تھا۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے پہچان نہ سکا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جو جنت کا سردار ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جو علی کا نور نظر ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جس کو نبی نے زبان چسائی ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جس کے ماتھے کو نبی نے چوما ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جس کے جسم کو نبی نے چوما ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جس کو نبی نے پھول کہا ہے۔ ان یزیدی لشکروں نے امام علی مقام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یقیناً اتنا ظلم ڈھایا کہ اگر کوئی بظاہر کافر بھی ہوتا تو اتنا ظلم نہ ڈھاتا۔ امام علی مقام نے ان تمام پر صبر کر کے اپنے گردن کو کٹا کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور یزیدی لشکر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا۔ حضرات محترم، تو آئیے میں اپنے انہی باتوں پہ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔